پردے کے حوالے سے۔ اس کو بھی اسی طرح طالب علمانہ طور پہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو، یا مثال کے طور پہ باقی علماء ہیں، ان کو مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے کہ جب اتنی واضح بات ہے آپ کے نزدیک کہ بھائی جب کہا ہے کہ یہ ازواج کے لیے بھی ہے، نساء مومنین کے لیے بھی ہے کہ تم نے جلباب گرا لینے ہیں، تو یہ کیسے قرآن مجید کی اتنی صریح ہدایت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ اب ہمارا طالب علمانہ سفر آپ سمجھیں، تو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو ہم سے ہمدردی پیدا ہوگی۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں مرد و زن کا اختلاط کہی ہے، حجاب کہی ہے، پردہ کہی ہے۔ 2 صورتیں ہیں جہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے، ایک سورہ نور اور ایک سورۃ الاحزاب۔ بالکل واضح ہے بات۔ سورہ نور کے اندر کچھ باتیں اس حوالے سے بیان ہوئی ہیں اور کچھ باتیں سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب ہیں وہ سورہ نور کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور سورہ نور جب شروع ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ کر ہوتی ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی قیامت تک کی حتمی ہدایت لے کر مرد و زن کے اختلاط کی یہ صورت نازل ہو گئی ہے۔ اس صورت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ 2 باتیں مرد اور عورت دونوں سے مشترک ہیں اور ایک بات عورتوں کے لیے زائد ہے۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں اس کا، وہاں تو بڑی تفصیلی ہدایات ہیں۔ جو ہدایات مشترک ہیں اس میں پہلی ہدایت مرد اور عورت دونوں کو دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ غض بصر کی ایک تعبیر اختیار کی گئی کہ نظر خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، نظر تاڑنے والی نہ ہو، نظر آبرو باختہ نہ ہو۔ ماڈسٹی کی نگاہ جب آپ اٹھائیں تو شرافت کی نگاہوں سے مرد بھی دیکھیں، عورتیں بھی دیکھیں۔ یہ پہلی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت کیا ہے کہ آپ کے پرائیویٹ باڈی پارٹس، آپ کی شرمگاہیں، ان کو آپ چھپائیں گے۔ ان کو چھپانے کے الفاظ نہیں آئے بلکہ آئے ان کی حفاظت کریں گے۔ تو حفاظت کے اندر محض یہ نہیں ہے کہ 2 کپڑے آپ نے ٹانگ لیے، بلکہ ان تک پہنچنے کے کوئی مقدمات ہیں، ان کے گرد و پیش کے علاقے ہیں، ان کو بھی آپ چھپائیں گے۔ تو جس طرح ہماری پاکستانی خواتین لباس پہنتی ہیں اس طرح کا آپ نے لباس پہننا ہے، جس طرح سے ہم شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ ہدایت بھی مردوں کو بھی کی گئی، عورتوں کو بھی کی گئی، دونوں کو کی گئی ہے۔ تیسری ایک زائد ہدایت ہے جو عورتوں کو کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت آپ زینت کرتی ہیں، زینت، اس موقع پر الا ما ظہر منہا، وہ چیزیں جو آپ سے آپ ظاہر ہوتی ہیں، ان کے علاوہ زینت کے ان مواضع، ان مواقعوں کو آپ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ شادیوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، سینے کا زیور پہنا ہوا ہے، پاؤں کی پازیب پہنی ہوئی ہے، اس صورت میں ایک ہوتا ہے روٹین کی تزئین و آرائش جو ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، ایک ہوتی ہے غیر معمولی زینت، اس میں آپ زیور پہنتے ہیں، سینے کا زیور ہے، پیر کا زیور ہے، ہاتھوں کا زیور ہے، گلو بند ہے۔ اس صورت میں جن جگہوں پر وہ زیور ہے ان کو آپ نے چھپانا ہے سوائے ہاتھ، پیر اور چہرے کے، الا ما ظہر منہا۔ اب یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی جب یہ اللہ نے کہا الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے، کہ سوائے وہ چیزیں جو آپ سے آپ ظاہر ہوتی ہیں، عادتاً کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ مسلمانوں کے علم کا جائزہ لیں، قدیم علم کا جائزہ لیں، مفسرین کی روایات کو پڑھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے مراد ہاتھ، پیر اور چہرہ ہے، یہ عادتاً کھلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس وقت بھی جن لوگوں کا پردے پر اصرار ہے، خود حنفی فقہ کے اندر آپ پڑھ لیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ الا ما ظہر سے مراد یہی ہے، لیکن ہم پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے اصول پر چہرے کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاتھ، پیر، چہرہ کھلا رہ سکتا ہے۔ یہ ہدایت ہے جی سورہ نور کی۔ اب قرآن مجید کی ایک اور سورہ بھی ہے، وہ ہے سورہ احزاب۔ اس کا مضمون مختلف، اس کا موضوع مختلف، اس کی آڈینس مختلف۔ اس میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ تم جب آپس میں ملو تو کیا کرنا ہے۔ سورہ نور میں پوری صورت میں یہی بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز اسی سے متعلق ہے۔ آگے 10 چیزیں زیر بحث آئی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی دوسرا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کے درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ منافقین نے مسلمان عورتوں کے اوپر ریپ کے حملوں کی سازشیں کی، بہتان لگائے، کریکٹر اسیسینیشن کی، اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے، مسلمان عورتوں کو بھی دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی اس کا ہدف بن رہی تھی۔ منہ اندھیرے صبح نکلتی تھی، وہ لوگ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی عام لونڈیاں جا رہی ہیں، ہمیں کیا پتہ مسلمانوں کی خواتین۔ تو شناخت کو واضح کرنے کے لیے اس موقع پر مسلمان عورتوں کو ایک تجویز کی گئی،
اور آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیے، اللہ کی کتاب اپنے بارے میں کہتی ہے کہ میں قول فیصل ہوں، میں حرف آخر ہوں، میں میزان، فرقان، حکم اور مہیمن ہوں، اختلافات لاؤ میرے پاس، میں فیصلہ کروں گی۔ تو میں اور آپ اپنا سب اختلاف اس کے پاس لے جائیں۔ جہاں اس نے یہ ہدایت دی مسلمان عورتوں کو، آگے اس کا ریزن بیان کیا، ان یعرفن ولا یؤذین، کہ تم پہچانی جاؤ اور تمہیں اذیت نہ دی جائے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک جگہ پہ پورا قانون بیان ہوا ہے اور ایک جنگ کی صورت، اور آگے کیا فرمایا؟ یہ جو اذیت دے رہے ہیں یہ عنقریب بدترین طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر یہ صورتحال ہے اس وقت۔ مثلا ہم اس وقت یہاں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے چہرے پہ پردہ نہیں کیا ہوا اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے بارے میں یہ وعید ہے؟ ہاں، یعنی ہم مرد ہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ سورہ نور کے اندر مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ کوئی خاتون اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ سورہ احزاب کی ہدایت اس سے متعلق ہوتی ہے اور اس کو اپنی شناخت واضح کرنی چاہیے اور اذیت سے بچنا چاہیے، حجاب کرے، پردہ کرے، آنکھیں چھپائے، چہرہ چھپائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چھپانا چاہتی چھپائے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں چھپانا اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے، تو پھر ہم آگے بڑھ کے یہ کہیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ یقین جانیں کہ اس وقت ہم نے ان تمام روایات کی تحلیل کی ہے، پورے کے پورے ذخیرے کی، اس نے بھی اسی بات کی تائید کی۔ یہ ہمارا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ میری والدہ اور میری بہن، ہمارے پورے خاندان میں تصور نہیں آتا، تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں افراط و تفرید کا شکار بھی ہوتی ہیں، ہمارے کچھ مانے جانے والے تصورات بھی ہوتے ہیں، مشکل کام ہوتا ہے ان کو چھوڑنا، ان کو ریوزٹ کرنا۔ کچھ انسان کی نفسیات اور کلچرل ویلیوز بھی ہوتی ہیں۔ ہم خود جس بر صغیر کے پس منظر میں اٹھے، وہاں تصور نہیں ہے کہ آپ مثلا کسی خاتون کو دیکھ لیں، اس طرح میں نے بتایا۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اس کی تفصیلات جاننا چاہتی ہیں، ہماری اس پورے سفر کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، روایات کیا کہتی ہیں، ایک ایک پہلو پر 10 گھنٹے کی گفتگو ہے جو گاندھی صاحب سے میں نے کی ہے، اور تمام کے تمام مذہبی اشکالات بالعموم جو اٹھائے جاتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کو موقع ملے آپ اس کو ضرور سنیں اور اس میں جائزہ لیں کہ اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ بس ایک خالی چھوٹی سی بات چاہیے کہ پردے کی تو بات ہوگی، اس میں تو ہے اختلاف، مگر جب اتنا اسپیسیفکلی آپ کہتے تھے نا کہ زینت جو نہ دکھائیں، اور خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ زینت جو ہے وہ گلوبند ہو سکتا ہے اور ہاتھ کا کچھ ہو سکتا ہے، پائے ہو سکتی ہے اور چہرہ، اب اس میں اگر حجاب بھی جب اترنا شروع ہوتا ہے اوپر سے، آپ دیکھیے اگر حجاب کو بھی نکال دیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی انتہا نہیں رہتی۔ آپ دیکھیے کہ خواتین کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے پھر کون ان کو کیا چیز روکے گی ان کو؟ دیکھیے میں جی اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، جس وقت ہم خواتین کو یہ بتاتے ہیں نا کہ جی دین کا مطلوب تو یہی تھا تمہارے لیے کہ تم نے یہ دوپٹے اوڑھنے ہیں، یہ حجاب کرنا ہے، یہ چہرہ چھپانا ہے، اور میں آپس میں جو کہ آپ میری والدہ کی طرح بیان کر رہا ہوں، اگر آپ علماء کے پاس باقاعدہ جا کر پوچھیں تو وہ آپ کی موجودہ حالت کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ہاں تو وہ جس وقت ہم یہ بتاتے ہیں نا، تو کبھی بھی دین کا جو مطلوب جذبہ ہے، حیا کا جذبہ، ماڈسٹی کا جذبہ، اس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتی۔ ہم وہ بات کیوں نہیں کرتے جو قرآن نے کہی ہے کہ بھائی نگاہوں میں حیا آئے، جب نگاہوں میں آئے گی تو وہ آگے بڑھے گی، پروگریس کرے گی۔ جب قرآن نے یہ کہا کہ ملو جلو تو حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی، تو یہ حیا کا جذبہ ایسا نہیں ہے کہ بانجھ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ جی جس نے سر پہ اوڑھنی نہیں لی ہوئی خلاف اسلام ہے، اس کے لیے تو دلیل چاہیے ہوگی۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں سر پہ اوڑھنیاں لیں، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں آپ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں، آپ ان میں حیا کا جذبہ، ماڈسٹی کا جذبہ بیدار کریں۔ ہمارے بر صغیر کی روایت ہے سر پہ اوڑھنی لینا، اور یہ بڑی محمود روایت ہے۔ خود غامدی صاحب کی کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے، اس کو پڑھیں، انہوں نے بتایا ہے کہ بڑی محمود بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لیتا تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ تم جہنم میں جاؤ گی، یہ کہنے کا حق مجھے نہیں ہے۔ باقی جی حیا کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں کہ پردوں کے اندر کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، اللہ جانتا ہے۔